کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں. اللہ اکبر. صدیق ہیں یہ. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا. طاغوت کے سامنے کبھی بھی ابو ذر غفاری نے اپنے سر کو نہیں جھکایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ جندب بن جنادہ السابقون الاولون میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابی کہ جو دین کی بات کرنے میں، حق بات کہنے میں کسی سے نہیں گھبراتے، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھتے، اور حق اور سچ بات یہ برسر ممبر کہہ دیتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا، لیکن آپ نے کہیں پر نہیں دیکھا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں اور ہر جگہ پر دفاع صحابہ کے نام اور نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال پر خاموش رہے اور کچھ نہیں بولتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکمران طبقہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر خوش ہوتا، اگر وہ لوگ کہ جو ان لوگوں کے محبوب ہیں وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہوتا تو یہ آج ابو ذر غفاری کا نام لیتے. لیکن ان سب نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان جیسے جلیل القدر صحابی کی یوم وصال کے اوپر خاموش ہے. یہ لوگ اپنے بابوں کا عرس مناتے ہیں، پیروں کا، اور اس طرح سے اپنے مرشدوں کا عرس مناتے ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن یہ جلیل القدر صحابہ کے اوپر خاموش ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کا ہی ان کا نام لیتے ہیں، ان کا صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آج انشاءاللہ ہم ان کے زندگی کے چند گوشوں کا جو کہ درخشاں پہلو ہیں جائزہ لیں گے. تمام سیرت کو ہم اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، ایسے جلیل القدر صحابی کی زندگی کو بیان کرنا وہ مختصر ویڈیو کے اندر ناممکن ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بخاری، مسلم اور مستدرک الحاکم اور دیگر صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا. طویل واقعہ ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابو ذر غفاری السابقون الاولون میں سے ہیں. کہا جاتا ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے کہ چوتھے یا پانچویں درجے کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی پہلے صحابہ کرام میں سے. اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے. قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، 100 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. تو قرآن مجید نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو بیان کیا اور ان میں پہل کرنے والوں کو، اور پھر جو بعد میں لوگ ہیں جو کہ صحابہ ہی ہیں، قرآن نے انہیں التابعین کہا ہے کہ یہ صحابہ جو کہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، جو کہ حدیبیہ کے بعد ہیں، کیونکہ حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ کو صحابہ کرام فتح کہتے ہیں. اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے اور ہم لوگ حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. فتح مکہ بھی فتح ہے لیکن حدیبیہ کو ہم فتح کہتے ہیں. تو صحابہ کرام وہ حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو لہٰذا حدیبیہ کے بعد جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا، خواہ وہ صحابی ہیں تعریف کے مطابق، محدثین کی تعریف کے مطابق، لیکن قرآن مجید کے نزدیک قرآن مجید نے انہیں التابعین کہا ہے کہ یہ لوگ تابعین ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں اہل سنت انہیں اصطلاح کے مطابق صحابی کہتے ہوں، لیکن یہ تابعی ہیں، قرآن کے نزدیک التابعین ہیں. لیکن اس تابعین کے ساتھ قرآن نے ایک قید لگائی، ایک شرط لگائی، اور وہ ہے احسان کی. احسان کہ ان کی اتباع احسان کے ساتھ ہونی چاہیے.
یعنی ان کی زندگی کے اندر اچھائی ہونی چاہیے، حسن سلوک، خوبصورتی، عادل و انصاف یہ موجود ہو، ظلم نہ ہو، احسان کے مقابل یعنی ظلم ان کی زندگی اور سیرت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظلم ان کی زندگی میں ہوگا، ان کی سیرت و کردار کے اندر، تو یہ تابعین اب احسان کی صف میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کے اوپر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ صحابیت کی تعریف میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صحابی قرآن کے نزدیک کیا ہے، اور تابعی قرآن نے یہ اصطلاح کن لوگوں کے لیے استعمال کی ہے۔ اور ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کی اصطلاحات کی طرف آئیں۔ قرآن مجید نے جو اصطلاحات استعمال کی، امت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اصطلاحات اپنا لی گئی ہیں کہ جو بعد میں علماء نے انہیں بعد کے زمانے میں ترتیب دیا ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اصطلاح استعمال کی، جو ٹرمز، انہیں ہم استعمال کریں اور قرآن کے اصطلاح کے قریب آئیں، کیونکہ قرآن مجید کے قریب ہونا ہی حق کے قریب ہونا ہے۔ تو یہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ السابقون الاولون صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ذر غفاری کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، مستدرک کے اندر، انہوں نے یہ خبر سنی کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ، اور وہ آ کے انہوں نے ساری تفصیلات بتائی، انہوں نے پوچھا، اور یہ پھر مکہ گئے، وہاں پر پھر یہ مکہ میں رہے، وہاں پر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں پہلے دن اپنے گھر لے گئے، دوسرے دن مہمان نوازی کی، تیسرے دن پھر ان سے پوچھا کہ کیا یہ مسافر اپنے آنے کا قصد نہیں بتائے گا، ارادہ کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ تو امام علی علیہ السلام ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے السلام علیکہ کہا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تحیت الاسلام سب سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر کہا ہے، اور وہیں پر ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، چونکہ صاف دل کے تھے، صاف دل کے انسان، بالکل آئینے کی طرح چمکدار سینے والے انسان تھے، کوئی اس میں کھوٹ نہیں، طلبگار تھے، خود ہی حق کے دائی اور متلاشی تھے۔ اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اصنام کی عبادت نہیں کی، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے اور کس طرف پڑھتے تھے؟ کہا کہ جس طرف بھی اللہ میرا چہرہ پھیر دیتا تھا، کر دیتا تھا، میں اسی جانب اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہاں سے نکلے اور اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، جندب ابن جنادہ، ابھی اسلام کو چھپا کے رکھنا۔ لیکن ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اور جا کے سب کے سامنے اعلان کیا اور کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب لوگوں کے سامنے کہا، پھر لوگوں نے انہیں مارنا شروع کیا۔ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آ کر ان کو بچایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ جندب ابن جنادہ ہے، غفار قبیلے سے ہے، تمہارا راستہ وہاں سے پڑتا ہے۔ تو عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے چھڑایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہی یہ اپنے قبیلے گئے، اور وہاں انہوں نے محنت کی۔ ان کی کوششوں اور محنت سے ان کے گھر والے مسلمان ہوئے، اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اسلم قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، غفار اور اسلم قبیلہ۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے جائیں گے تو ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ تو یہ جتنے عرصے بھی اپنے قبیلے میں رہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر رہے، اسی لیے بدر اور احد کے اندر یہ شریک نہ ہو سکے۔ اور پھر جب سارا قبیلہ، سب لوگ مسلمان ہو گئے، یہ ایک جم غفیر لے کر، ایک بڑا لشکر لے کر یہ مدینہ کے اندر آئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ مدینہ کے اوپر ایک بڑا لشکر کوئی حملہ آور ہو گیا، لیکن وہ ساتھ میں اللہ اکبر کی صدائیں بھی کہے جا رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ غفار اور اسلم قبیلہ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، غفار غفر اللہ لہ واسلم سالمہ اللہ، اور فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہوں۔ غفار، اللہ انہیں بخش دے، غفار قبیلے کو، اور اسلم، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ اس قبیلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، غفار قبیلے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من لہجت ابی ذر. اللہ اکبر. کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں. اللہ اکبر. صدیق ہیں یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچ کو سچ کہتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں. کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس کے سامنے حق بات کہیں گے. اگر وہ خلاف حق کوئی کام کر رہا ہوگا تو ابو ذر غفاری خاموش نہیں ہوں گے. اسی لیے بخاری کے اندر روایت ہے کہ کسی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہاں ربضہ میں کیا کر رہے ہیں؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا. سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے پورا واقعہ. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شام میں تھا تو مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اختلاف ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ صرف ہمارے بارے میں. اور سیر اعلام النبلاء کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے پھر آگے سے شکایت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاویہ بن ابی سفیان نے، کہ اگر آپ یہاں پر لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اسے آپ اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اس نے تو یہاں پر حکومت کے معاملات کو خراب کر دیا. ابو ذر غفاری نے یہاں لوگوں کو خراب کر دیا ہے، شام میں فساد کھڑا کر دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بلا لیا. اور مدینہ میں جب یہ گئے تو مدینہ میں دیکھا، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسِ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ. لوگ اس طرح مجھ پہ جمع ہو گئے گویا کہ انہوں نے مجھے پہلے دیکھا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جب لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنانا شروع کر دیے. مدینہ کے اندر بڑی بڑی تعمیرات شروع ہو گئی اور ضرورت سے زائد دولت لوگ اپنے پاس کنز کرنے رکھنے لگے. اور قرآن مجید کے اندر ہے سورہ توبہ کی سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 34 فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. فبشرهم بعذاب علیم. کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے. اس آیت کے بارے میں اختلاف ہوا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے اور اس آیت کو پڑھتے جاتے تھے، کیونکہ لوگوں نے ضرورت سے زائد دولت کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اہل البیت علیہم السلام کی اور امام علی علیہ السلام کا طریقہ کار وہ یہی تھا. ہم پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے گھر میں فقر و فاقہ تھا. یہ نہیں کہ امام علی علیہ السلام کوئی غریب تھے، فقیر تھے، نہیں، سب کچھ تھا. عرب کے اندر سب سے امیر گھرانہ تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا. فاطمہ بنت اسد کا محل سب سے بڑا تھا مکہ کے اندر، سب سے امیر خاتون تھی فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ اور امام علی علیہ السلام کی والدہ. سب سے امیر گھرانہ تھا یہ بنو ہاشم کا. یہ غریب گھرانہ نہیں تھا جس طرح، یعنی غریب کوئی بری چیز نہیں ہے غربت، لیکن ہمارے ہاں پیش ایسا کیا جاتا ہے کہ فقیر تھے، مسکین تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. نہیں، ان کے پاس سب کچھ تھا. لیکن یہ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ سب کچھ ہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہی مسلک تھا. یہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم نے یہ جو مال جمع کرنا شروع کر دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دو، کیوں اسے جمع کرتے ہو؟ تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے بھی لوگوں نے شکایت کی. انہوں نے بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں. سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے کہ انہیں بھیج دیا گیا. تو بہرحال یہ ربضہ میں گئے، وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا جنازہ مستدرک الحاکم کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. چند مومنین ان کے جنازے میں شریک ہوئے. آج بڑے بڑے جنازوں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، بڑا جنازہ ہے جی، یہ ہمارے جنازے وہ ہمارے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسوہ اور سیرت یہ ہے کہ تھوڑے سے مومنین بھی ہوں وہ شخص حق پر ہوتا ہے. یہ کیا کثرت
لوگوں کی کثرت، یہ اسلام نے معیار اس کو کبھی نہیں بنایا کہ جناب ہماری کثرت ہے، ہم زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہمارے پاس لوگ ہیں تو اس لیے ہم حق پر ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اکثرهم لا يؤمنون، اکثریت کو قرآن نے کبھی بھی معیار نہیں بنایا۔ اور اس بات کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی کہ ابو ذر غفاری، ابو ذر تنہا رہے گا ہمیشہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور غزوہ تبوک اسے غزوہ ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے، بہت تنگی کی حالت میں یہ غزوہ ہوا ہے، جنگ نہیں ہوئی تھی، شام کے بارڈر تک گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر واپس تشریف لے آئے، لیکن اس سے منافقین پہچانے گئے، لوگ متخلف ہو گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، متخلف ہو گئے تھے، وہ ساتھ میں نہیں گئے تھے منافقین، اور بہانے بازی انہوں نے کی تھی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے رہ گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا، تو صحابہ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ فلاں شخص پیچھے رہ گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، تو آپ فرماتے تھے کہ چھوڑ دو، اگر اللہ نے چاہا تو اسے لے آئیں گے، اور اگر وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوا تو اللہ نے اس سے تمہیں دور رکھ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سواری تھی، اونٹ تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ تیز چل سکے، انہوں نے انہیں پریشان کر دیا، تو انہوں نے پریشانی سے اتر کر سامان سارا اتارا، اسے اپنے کندھے پہ رکھا اور خود پیدل چل پڑے۔ تو صحابہ نے دیکھا، کہا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، کوئی شخص آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا، ابو ذر ہو جا، ابو ذر ہو جائیے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو واقعی ابو ذر ہے جب وہ قریب آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یرحم اللہ ابا ذر، اللہ رحم فرمایا ابو ذر پہ، یمشی وحدہ یموت وحدہ ویبعث یوم القیامت وحدہ، ابو ذر اکیلا چلتا ہے، تنہا چلتا ہے، ابو ذر اس کی وفات اور موت وہ تنہائی میں ہوگی، ابو ذر کو اللہ وہ تنہا اٹھائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے ان کی سیرت پر، کردار پر، ان کی زندگی وہ حق کے ساتھ گزری، باطل کو انہوں نے باطل کہا، ہمیشہ طاغوت کے سامنے کبھی بھی ابو ذر غفاری نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اور ابو ذر غفاری کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا آخر وقت میں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، مستدرک کے اندر طویل حدیث ہے، جو وفات کا واقعہ ہے۔ اپنی بیگم سے کہا کہ جا کے دیکھو، وہ بار بار جا کے دیکھتی تھی، اور وہ آ کے کہتی تھی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود ایک قافلے کے ساتھ وہاں کوفہ سے آ رہے تھے، انہوں نے ان کی پر نماز پڑھی، اور عبداللہ ابن مسعود کی ایک چیخ نکل گئی جب سنا کہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، چیخ نکل گئی، فرمایا کہ اللہ رحم کرے ابو ذر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، ابو ذر پہ اللہ رحم فرمائے، یہ اکیلے چلتا ہے، تنہا چلتا ہے، اور اس کی تنہائی موت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے تنہائی اٹھائے گا۔ ابو ذر غفاری کی سیرت و کردار یہ طویل باب ہے، اس مختصر سی ویڈیو میں اس کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ زندگی کے چند پہلو تھے اور گوشے تھے جنہیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا، یہ امید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میرا جتنا بھی وقت ہے، جو اس میں لفظ لفظ میں نے ادا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میری مغفرت کا سبب بنائے، اور مجھے اور آپ سب کو ابو ذر غفاری کی محبت اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔